جب تک ہڈی نہ ٹوٹے یا بیسکلی کوئی کٹ نہ لگ جائے تب تک آپ اپنی بیوی یا بچے کو مار سکتے ہو، اور یہ لو پاس ہوا ہے افغانستان میں۔ لیکن کیا یہ رول واقعی میں اسلامک ہے؟ قرآن شریف میں ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اگر تمہیں اپنی عورتوں سے نافرمانی کا خدشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، اگر نہ مانے تو ان سے بستر الگ کرو، اور اگر پھر بھی نہ مانے تو انہیں مارو۔ اور اس مارنے کو ابن عباس نے تفسیر کیا ہے کہ ایسا مارنا جیسے کہ مسواک سے کسی کو مارو، جیسے کہ اسے درد نہ ہو، پین نہ ہو اور باڈی پہ نشان نہ آئے۔ چلیے اپنے عباس کو چھوڑیے، لیکن اس سے قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فٹ سٹیپ کو فالو کرنے کا کہا ہے، لیکن کیا انہوں نے ایسا کیا؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ انفیکٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو حدیث ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی عورت کو یا اپنی بیوی کو نہیں مارا۔ اور جہاں تک بچوں کی بات ہے تو سبھی مسلمز کو پتہ ہے حسن اور حسین کے بچپن کے واقعات، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہوا کرتے تھے اور وہ ان کے کندھے پر آ جاتے تھے تو آپ سجدہ ہی لمبا کر دیا کرتے تھے، نہ کہ انہیں مارتے تھے غصے میں۔ قرآن میں تو طلاق کی بھی اجازت دی ہے، لیکن اللہ نے اس کو ناپسند اور ڈسکریج کیا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اجازت ہے تو آپ طلاق دیتے پھرو، سلائٹلی مارنے کی صرف اجازت ہے۔ اور قرآن سے ہی دیکھ لو، جب امت مومنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی چیزیں ڈیمانڈ کی تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ناراض ہو کر 1 مہینے کے لیے ان سے الگ ہو گئے، اور آپ نے بستر الگ کر لیا۔ اور پھر اگلی آیت میں ہی اللہ نے کہا کہ یہ نہیں مانتی تو انہیں طلاق دے دو۔ یہ نہیں کہا کہ آپ نے دوسرا کام کر لیا ہے بستر الگ تو اب آپ تیسرا کام کرو، انہیں مارو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے بھی اپنے نبی کے لیے اس چیز کو ناپسند کیا ہے، تو جو چیز نبی کے لیے ناپسند ہے وہ ہم کیوں؟ So after combining all the facts, I share the specific law of the Islamic eminence of Afghanistan is not so Islamic.